الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاکادات انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ میں مشکور و ممنون ہوں اپنے بھائی مولانا شبیر عثمانی صاحب کا، ان کے رفقا کا، جنہوں نے مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہے، جن کی بدولت اللہ نے انسانوں کو ذلتوں سے نکال کر رفعت و بلندی پہ پہنچا دیا، اور اسی لیے صاحب دل کو کہنا پڑا کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر محرومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا سنگ اترا، مجھے چہرے پہ نور آیا، حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آج بدقسمتی سے کسی خاص مقاصد کے تحت اس نبی کی ذات پر نعوذ باللہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کارٹون بنا کر، کبھی فلمیں بنا کر، کبھی منکرین ختم نبوت کے لیے راہ ہموار فرما کر، کبھی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے لیے چور دروازے کھول کر، اور کبھی ختم نبوت کا تمسکر اڑا کر عصر حاضر میں بالخصوص اسلام
کو دیندار دانشور طور پر گمراہ کرنے کی کوشش زوروں پر ہے، اور مسلمانوں کو اس شخص کو ماننے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس پر انگریز کی غلامی کا حق سوال تھا، اور وہ اس دور کی سپر پاور برطانیہ کے آستانے پر جا کر سجدہ ریز ہوا، اور انہی کی شے پر اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے نبوت کا اعلان کیا۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے انگریز کے اس گماش سے، انگریز کے اس ایجنٹ کی پیروی کی، اور جاؤ ایک اہل حدیث کا پیغام لکھ لو، کائنات کے رب کی قسم ہے میں اس ذمہ دار دیش سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کو انگریز کا گماشتہ، اور میں انگریز کا ایجنٹ نہیں کہہ رہا، اس نے اپنے آپ کو خود لکھا۔ یقین نہ ہے تو جاؤ مطالعہ کر کے دیکھو، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کے دیکھو، وہ کون تھا جس نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف تلوار اٹھانا کفر ہے؟ وہ کون تھا جس نے فتویٰ دیا تھا کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے؟ وہ کون تھا جس نے فتویٰ دیا تھا کہ وہی لانے والا فرشتہ ایک انگریز تھا؟ وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ اس زمین پر انگریز اللہ کے نائب ہیں؟ وہ کون تھا جس نے کہا تھا حکومت برطانیہ کے مخالفوں پر اللہ کی لعنت؟ وہ کون تھا جس نے اقرار کیا تھا کہ حکومت برطانیہ کے لیے میری بڑی خدمات ہے؟ جاؤ مطالعہ کرو اس کی کتابوں پہ، تمہیں یہی بات عقیدہ مشرک، گستاخ انبیاء و رسل، گستاخ صحابہ و اولیاء، منکر حدیث، شراب نوش، بد زبان، عاشق مزاج، نامراد، سرپرست یہی مرزا دکھائی دے گا۔ اور شاید اسی کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ان بین یدی الساعۃ کالسابین فاحذروہم، تلاش ہوا قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ کثرت سے ہوں گے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا فرض یہ ہے، تم نے ان جیسے جھوٹوں سے خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی، سارے بولو، لوگوں کو بھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے آپ یہاں جلسہ سننے نہیں، مرزے کا سوگ منانے آئے، اتنی افسردگی سے بیٹھے ہوئے ہو، اتنے سوئے ہوئے ہو۔ تذکرہ ہو سید عطا اللہ شاہ بخاری کا،
تذکرہ ہو پیر مہر علی شاہ کو، تذکرہ ہو ثناء اللہ مدثری کا، اور تذکرہ ہو تمہارے اکابر کا، تمہارے اسلاف کا۔ تم سوئے ہوئے ہو، تمہارے اکابر نے تو سب کچھ قربان کر کے محمد کی ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ تکبیر، بلند آواز سے جواب، نعرہ تکبیر، اکابرین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈنوی، حضرت مولانا ثناء اللہ مدثری، نعرہ تکبیر۔ مجھے بتلاؤ دیوبندی بھائیوں، مجھے سمجھاؤ، اگر سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید داؤد غزنوی اکٹھے ہو سکتے ہیں اور شبیر عثمانی اور طارق یزدانی اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ختم نبوت کے لیے ہم ایک کیوں نہیں، اور ہم ایک ہوں گے۔ آہستہ بولنا، آہستہ۔ اتحاد امت، اتحاد امت۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر نبی کی ختم نبوت پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، پھر کسی مسئلے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نبی کے نام پہ اکٹھے نہیں۔ کبھی آپ نے اپنے آقا کو پڑھا ہے، کبھی آپ نے اپنے رہبر و رہنما کو پڑھا ہے؟ جب وہ دنیا میں آیا تو رشتے داروں نے پوچھا عبد المطلب اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا محمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا نام رکھ دیا؟ برادری میں کوئی نام نہیں ملا۔ ہاں ابھی تو بچہ دیکھ کے آئے ہو، خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس جیسا بچہ ہماری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں۔ میں نے کہا پھر نام بھی ایسا ہو جو آج تک کسی نے سنا۔ ایک حکمت بیان کی اس نے کہا میرے پوتے کا جو بھی نام لے گا اس کے جدا لب مل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے پوتے کا جو بھی نام لے گا جدا لب مل جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو ذرا میرے محبوب کا نام لے کے تو دیکھو، سارے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے لب جدا رہ سکتے؟ میں نے کہا آج لب جوڑنے کی نہیں، آج تو دل جوڑنے کی۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے لال کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ کہا لوگوں اگر نبی کا نام لے جدا لفظ مل سکتے ہیں، اگر آج سارے مل کے نبی کا فرمان مان لے جدا دل بھی مل سکتے ہیں۔ مل سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو مل سکتے ہیں کہ نہیں؟ ملانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے قادیانیت کے خلاف میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ بول کے بتاؤ، مجھے بتاؤ، تم نبی کی ختم نبوت کے محافظ ہو اور محافظ ہو؟ بولتے کیوں نہیں، ڈرتے کیوں ہو؟ ہمارے اکابر نے ڈرنا نہیں سیکھا، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑنا سیکھا۔ لڑو گے؟ اور سارے بولو لڑو گے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے ہم نے لڑنا ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑنا ہے، چلیات میں بھی لڑنا ہے، پاکستان کی گلی گلی میں لڑنا ہے۔ قادیانیوں سن لو، ساری کائنات مل جائے، تم ٹرمپ کے پاس گئے ہو، ساری کائنات ٹرمپ بن جائے، محمد کے دیوانوں کا پیغام سن لو، ہم کتاب و سنت کے ٹینٹ بن کے تم سے ٹکرا کے رہیں گے، تمہیں مٹا کے رہیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، قادیانیت پر لعنت۔ اور لڑو گے؟ علماء ہی لڑیں گے،
सब लड़ेंगे, एक होके लड़ेंगे। फिर मैं एक बात कहूं, खत्म नबूवत का डंका बजाते रहे हैं, बजाते रहे। आहिस्ता कहो इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत का डंका बजाते रहे हैं, बजाते रहेंगे। हमले के हाथों में तौहीद वाला फिजा में हमेशा उड़ाते रहे हैं, उड़ाते रहेंगे। न पहले छुपे हैं, न अब ही छुपेंगे। किसी गैरुल्लाह के आगे कभी हम जो तरह जबीने चुकाने के काबिल, वहां हम जबीने चुकाते रहेंगे। मसाइल की परवाह नहीं, राह हक में कयामत भी हो हक सुनाते रहेंगे। और सहाबा ने विरसे में दी है जो दौलत, उसे जहां में लौटाते रहेंगे। कयामत भी आ जाए अगर इस जहां में मोहम्मद की खत्म नबूवत का सिक्का चलाते।